یسرو آسانی کرو، ولا تعسرو مشکل نہ کرو، بشرو خوشخبری دو، ولا تنفرو نفرت مت دلاؤ۔ کوئی مہمان آ رہا تو ہمارا چہرہ اس طریقے سے بگڑ جاتا کہ سامنے والا دیکھ کے دل میں محسوس کر لیتا چپ آیا میں، دل میں نفرت ہونے لگتی، دوبارہ وہ نہیں آئے گا، ایسے ہمارے چہرے بن جاتے۔ اللہ حفاظت کرے۔ انسٹا کی سٹوری پر کیا رکھے اللہ سوال کرے گا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر کیا رکھے اللہ رب العالمین پوچھے گا، فیس بک کے پیج میں کیا شیئر کرے اللہ رب العالمین ضرور پکڑے گا، انٹرنیٹ کے ہر ایم بی ہر جی بی کی ہر ایم بی کی ہر کے بی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو نعمت بنائیں یا اس کو اپنے لیے فتنہ بنائیں، یہ ہمارے اوپر فیصلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی کھائے، گوشت بھی کھائے، اور جو پانی لائے تھے میٹھا، وشربوا میٹھا پانی بھی پیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، یقیناً قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب کعبہ نے ہم تمام کو مٹی سے بنایا۔ اسی رب کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں روٹی دیتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ الرحیق المختوم، دا ہسٹری آف میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے یہ، الرحیق المختوم، رحمت للعالمین، رسول رحمت، یہ کتابیں ہیں، اردو آتی ہے، ضرور بضرور پڑھیں۔ نبی کی زندگی کے ایسی باتیں معلوم ہوں گی، اگر کوئی اکیلے میں پڑھے، تنہائی میں اپنی زندگی کو رکھ کر کے نبی کی زندگی پڑھے تو وہ نبی کے ہر مومنٹ کے اوپر روئے گا، نبی کے ہر مومنٹ کے اوپر روئے گا کہ کیسے نبی زندگی گزارے ہیں۔ یہ نبی بے انتہا بھوکے بھی ہیں، یہ نبی بے انتہا پیاسے بھی ہیں، لیکن یہ نبی دوسروں کی ہدایت کے لیے تڑپنے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو، لیکن دینی معاملات میں بڑے حساس۔ سبحان اللہ۔ ایک جھلک آج کے اس واقعے میں ملے گی۔ حدیث کچھ اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا هو بأبی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة قال الجوع۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5313 ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا رات میں نکلے، دن میں یا رات میں نکلے، گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ اس وقت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو خود نکلے ہیں گھر سے، دن ہے یا رات ہے، کتنی امانت داری دیکھیے، چاہے تو کچھ بھی دن یا رات کہہ سکتے تھے، لیکن روات کے اندر حدیث بیان کرنے میں اتنی امانت داری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں نکلے رات میں نکلے، دو بھی باتیں پیش کر دی ہے، دن میں نکلے یا رات میں نکلے۔ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة،
اس وقت میں، اس گھڑی میں آپ کو کون سی چیز باہر نکال رکھی ہے؟ کیا سوال ہے؟ کس چیز نے آپ دونوں کو اس وقت نکال کے رکھا ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو گھر سے نکال رکھی ہے اس وقت میں؟ فقال، قال، دونوں نے کہا، الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ دو جنتی صحابی کہہ رہے ہیں، دو عشرے مبشرہ میں سے دو صحابی کہہ رہے ہیں، ایک غار یار ہے تو ایک فاروق ہے۔ یہ دو صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں گھر سے نکالنے والی چیز بھوک ہے۔ بھوک بہت خطرناک چیز ہے۔ بھوک ایک ایسی چیز ہے جس بھوک کو مٹانے کے لیے عورتیں اپنا تن بیچتی ہیں، اپنا جسم بیچتی ہیں۔ بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس بھوک کو مٹانے کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہیں، توحید کا سودا کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سودا کرتے ہیں۔ بھوک ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک شخص ماں بیچنے پر راضی ہو جاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے۔ کوئی اپنی بیوی کو داؤ پر لگا رہا ہے بھوک مٹانے کے لیے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ بھوک۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قریش کے لوگوں کو کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، فَلْيَعْبُدُوا، ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے یہ قریش والوں کو۔ اس کے بعد اپنا احسان جتلایا اللہ رب العالمین۔ کیا فرماتے ہیں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس گھر کا رب وہی ہے جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوک لگتی ہے تو یہی رب تمہیں کھلاتا ہے، جب تم خوف میں آ جاتے ہو تو یہی رب تمہیں امن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد احسان جتلایا کہ بھوک میں کھلانے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کھلا سکتا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کیجئے، جب وہ بتوں کے سامنے لے جا کر کے کیا تم کھاتے ہو؟ جو پتھر ہے اس کو تھوڑی نہ بھوک لگتی، بھوک تو انسان کو، جانور کو، جن کو لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے بھوک کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قریش والوں کو کہا کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے اور جو تمہیں بھوک کے وقت کھلاتا ہے اور امن کے، خوف کے وقت تمہیں امن دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْرَجَنِيَ الَّذِي أَقْرَجَكُمَا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور میں بھی اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تم دونوں کو تمہارے گھر سے باہر نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ نبی ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا۔ یہ وہ نبی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جب جسم پر حصیل کے نشان تھے تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ قیصر و کسریٰ امن و سکون کے ساتھ ہے، ہم آپ کے لیے ایک سے ایک انتظام کریں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہمیں دنیا سے کیا مطلب، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ حاضرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی نکالا ہے۔ قوموا، چلو اٹھو، چلو میرے ساتھ آؤ۔ فقاموا معه، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول کا حکم ہے، قوموا، اٹھو اٹھو، آرڈر ہے۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ دونوں اٹھ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ کتنے جنے ہو گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ تینوں معزز، مکرم، محترم شخص جا رہے ہیں۔ ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے، انصاری صحابی کے گھر پہنچے، لیکن وہ انصاری صحابی گھر میں موجود نہیں تھے۔ گئے انصاری صحابی کے گھر لیکن وہ صحابی گھر میں موجود نہیں تھے۔
فلما رأتهم امرأۃ، اس انصاری صحابی کی بیوی نے ان تینوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ جیسے ہی دیکھتے ہیں قالت مرحبا واہلا، جیسے ہی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں آئیے آئیے، آپ کے لیے خوش آمدید، خوشی کا پیغام ہے، آئیے۔ اچھا کوئی مہمان ہمارے گھروں میں آئے تو ہمارا کیا رویہ رہتا؟ کہیں کو آ گیا بھائی، اب بھی جانا تھا، ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں، خوشی کے چند کلمات نکالتے کیا؟ جیسے کہا جاتا اگر کوئی آ رہا ہے اہلا وسہلا مرحبا بکم، آئیے آپ کے لیے خوش آمدید، آپ کے آنے سے ہمیں خوشی محسوس ہوئی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، صحیح بخاری حدیث نمبر 69، صحیح مسلم حدیث نمبر 1734، یسروا آسانی کرو، ولا تعسروا مشکل نہ کرو، بشروا خوشخبری دو، ولا تنفروا نفرت مت دلاؤ۔ کوئی مہمان آ رہا تو ہمارا چہرہ اس طریقے سے بگڑ جاتا کہ سامنے والا دیکھ کے دل میں محسوس کر لیتا چپ آیا میں، دل میں نفرت ہونے لگتی، دوبارہ وہ نہیں آئے گا، ایسے ہمارے چہرے بن جاتے، اللہ حفاظت کرے۔ لیکن وہ خاتون بڑے خوش دلی سے کہتی ہے مرحبا واہلا، وہ صحابیہ کہتی ہیں آپ کے لیے خوش آمدید، آئیے آئیے، آپ کا آنا ہمارے لیے بڑا اچھا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو اس خاتون سے کہتے ہیں این فلان، فلاں شخص کہاں ہے، یعنی آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہ خاتون بتلاتی ہیں ذهب يستعذب لنا من الماء، میرے شوہر وہ میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے کیا بات پتہ چلی مردوں کے لیے؟ عورتوں کو کام کاج کے لیے زیادہ تر باہر نہیں بھیجنا چاہیے۔ آج دیکھا جاتا نا پانی لینے کے لیے اتنی دور مسلمان مائیں اور بہنیں جاتے ہیں، چل رہا آج ماحول میں۔ لیکن یہ صحابیہ کیا بتلا رہی ہیں؟ میٹھا پانی لانے کے لیے میرے شوہر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ گھر کے کام میں خواتین کا، ماؤں کا، بہنوں کا، گھر کی عورتوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ساتھ دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ صحابی بھی آئے، جیسے ہی وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھے تو کہا الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، ہر قسم کی بہترین تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ آج کے دن جو مہمان میرے پاس آئے معزز مکرم، اس سے بہتر مہمان آج کے دن کسی اور کے پاس نہیں آئے ہوں گے۔ نبی سے محترم کوئی اور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ جیسے ذی شرف صحابہ اکرام، صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اچھا ادھر مہمان نوازی کا ایک قاعدہ ملتا ہے، ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے ہمیں دعوت دی ہے تو ہم باقاعدہ وہ دعوت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ساتھ کسی اور کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے گھر والے سے اجازت لے لیں۔ کیا؟ چاہے آپ ولیمہ میں جائیں، چاہے آپ وہ نکاح میں جائیں، چاہے عقیقے میں جائیں، وہ دعوتیں جو جائز ہو، جس کا اللہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، ایسی دعوتیں ٹھنڈک کی نہیں، پھر حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال وہ دعوتیں جو جائز ہے، اگر کوئی ہمیں دعوت دیتا ہے جب ہم جا رہے ہیں، جس کو بلایا وہ جائے۔ جیسے نکاح ولیمہ میں ہوتا ہے، بھئی آپ کے گھر کے فلاں فلاں کو دعوت ہے، تو وٹ دعوت سمجھ کے پوری فیملی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ، یہ غلط ہے۔ اگر وہ منہ کھول کے بولے وٹ دعوت ہے، مکمل لوگوں کی دعوت ہے، تب جا سکتے ہیں، وگرنہ اجازت لیں گے، بھئی میرے ساتھ فلاں فلاں بھی آئیں گے، اگر وہ اجازت دیں گے تو لے جائیں گے، اگر اجازت نہیں دیں گے تو نہیں لے جائیں گے۔ دوسرا ایک اور بات، فلاں فلاں شخص کو ہم لے جانا چاہتے ہیں، سامنے والا ان دونوں کے، ان چاروں کے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان سے خوش ہے تو کوئی بات نہیں، لے جا سکتے ہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کے گئے، لیکن اس سے وہ انصاری صحابی کو اچھا محسوس ہوا۔ آپ کو یقین ہے، آپ کنفرم ہیں کہ
اگر میں اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لے جاؤں گا فلاں فلاں ساتھی کو، اس کی وجہ سے میرا میزبان مجھے دعوت دینے والا خوش ہوگا، تو ایسی صورت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے کنفرم رہنا، یقین رہنا، نہیں تو نہیں۔ اچھا اس واقعے سے ایک اور بات، وہ کیا، منکرین حدیث فوراً سوال اٹھاتے، دیکھو یہ کیسا نبی ہے خاتون سے بات کر رہا، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ مجبوری میں عورت باقاعدہ بات کر سکتی ہے، کیونکہ جب گھر میں کوئی نہیں، اگر کوئی شخص آ رہا ہے باقاعدہ وہ اس شخص سے بات کر سکتی ہے، لیکن جتنی بات اتنا۔ اب جیسے اللہ کے رسول آئے، صحابہ کرام آئے تو بولے بھائی آپ کے لیے خوش آمدید، آئیے اندر آئیے، ایک دوسرا انہوں بات چیت کیے، فلاں کہاں ہے، تو نہیں انہوں میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی نہیں مجبوری میں بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر شوہر ناراض نہ ہو کسی کے بلانے سے تو باقاعدہ اندر بلا سکتے ہیں۔ آج کیا ہوتا، اندر شوہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیل مارا ہے، شوہر جا سکتا ہے، بھائی جا سکتا ہے، باپ جا سکتا ہے، بچے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن فوراً گھر کی عورت جا کر کے دروازہ کھول دے، سراسر غلط ہے۔ یا نہیں تو بعض مسلمان اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے گھر کی جوان جو دوشیزائیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کو جا کر کے دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، غیروں سے بات کرنے کے لیے، سراسر غلط ہے، سراسر۔ اگر کوئی دروازے پر آ رہا ہے خود جائے گا، خود جا کر کے ملاقات کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو یہ چیز ہے، ضرورت پر عورت بات کر سکتی ہے، ضرورت پر عورت بات کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی عورت کو جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے، نہیں، یہ اس میں عورت کی حفاظت ہے، ماؤں اور بہنوں کے لیے حفاظت کا سامان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب یہ صحابی بھی بہت خوش ہوئے، اب خوش تو ہوئے، اور یہ صحابی کو معلوم ہے، انصاری صحابی کو، کہ یہ جو تینوں آئے ہیں اصل میں ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کی مہمان نوازی کرنا ہے، تو فوراً گئے، فوراً جا کر کے کھجور کا خوشہ لائے، جسے ہم کھجور کا گچھا کہہ سکتے ہیں۔ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، وہ کھجور کا کوشہ ایسا لائے کہ جس میں کچی پکی کھجوراں بھی تھے، جس میں پورے تر پکے ہوئے کھجوراں بھی تھے، جس میں ٹوٹل سوکھے ہوئے کھجوراں بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ یہ میٹھے کھجورے کھائیے۔ اللہ اکبر۔ لاتے ہیں تو کوئی بھی ایک، بھئی مہمان نوازی میں کیا کرتے، بھئی فلاں مہمان آ رہا بول کے اچھے سے اچھا بنانا چاہیے، لیکن اپنے اوپر پورا پریشر نہیں ڈال لینا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آ چکے ہیں تو میرے گھر میں دال کھانا پکا ہے، ان کو بلانا نہیں بلانا، نہ کوئی ایک چوک کہیں کو، یہ غلطی ہے، یہ دال کھانا ہے، مہمان کو وہی کھلاؤ، بھئی محبت کے لیے۔ ایک سفیر آ گئے تو ان کو وہی کھلاؤ، نہیں باقاعدہ گھر میں اچھا بنا ہے تو پلاننگ سے ٹارگٹ ڈل کر کے بلا لے کر کے جائیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اب صحابی کیا کیے، چاہتے تو پورے میٹھے کھجوری لا سکتے تھے پورے پکے ہوئے، یا نہیں تو پورے کچے کھجور لا سکتے تھے کچے پکے، یا نہیں تو پورے سوکھے کھجور لا سکتے تھے، لیکن وہ صحابی مہمان نوازی میں 3 قسم کے کھجور لائے کہ جس کو جو پسند ہوگا وہ کھائے گا۔ اب دعوتوں میں کیا کرتے ہیں، سامنے والے بولتے ہیں نہیں بھائی الحمدللہ بہت ٹائٹ ہو گیا نہیں کھا سکتا، تو بھی پریشر کر کر کے ڈالتے رہتے، یہ بھی مناسب نہیں۔ 1-2 بار بولے، تیسری بار آپ کی مرضی سے آپ کھائیے، چھوڑ دیجئے، وہ ان کے مزاج کے حساب سے وہ کھائیں گے۔ مہمان نوازی کے بہت سے اصول، بہت سے قاعدے ملتے ہیں اس حدیث میں، تو لہٰذا ہمارا وقت زیادہ ہو رہا ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب پھر وہ صحابی کہتے ہیں فقال کلوا من هذه، اے اللہ کے رسول، اے صحابہ کرام، اے ابو بکر، اے عمر، ان چیزوں میں سے کھائیے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، واخذ المدیۃ، اور چھری اٹھا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، چھری، کیوں؟ ذبح کرنے کے لیے، جانور بکرا بکری ذبح کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں تو فوراً کہتے ایاک والحلوب، ایاک والحلوب، دیکھو دودھ والی بکری کو ذبح مت کرنا۔ سبحان اللہ، میزبان ہو تو ایسا ہو، مہمان ہو تو ایسا ہو کہ مہمان جب جا رہا ہے تو میزبان کا خیال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھائی تم جو بکری ذبح کر رہے ہو نا، کہیں آپ دودھ والی بکری ذبح کر دیں گے، مت ذبح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو ریزن یہ ہے کہ اگر دودھ والی بکری کو ذبح کر دیں گے مہمان نوازی کے جوش میں، خوشی میں، تو پھر گھر میں دودھ نہیں رہے گا، میزبان کا نقصان ہو رہا نہیں ہو رہا؟
آج ہم کیا کرتے ہیں، گھر کا ہنڈی کا پانی رکھا پینے، منرل واٹر منگا لیتا تو کیا ہوتا تھا. آج ہماری ایسی مہمان آج ہمیں مہمان بن کے رہ گئے تو ایسا سوچتے استغفر اللہ واتوب الیہ. کیسے ہے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کے بارے میں زیادہ خیال کر رہے ہیں، اور آج ہم میزبان کی زیادہ بے عزتی کرتے. اللہ اکبر. اگر میزبان اپنے حساب سے 500-600 خرچہ کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہم ڈیمانڈ کر کے 1000-2000 خرچہ کرنے لگاتے ہیں، دوبارہ وہ مہمان نوازی کے لیے آگے نہیں بڑھتا. آج ایسی حالتیں ہو گئی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ سراسر غلط ہے. حاضرین کرام، اسی لیے تو کہا گیا نا یسرو، آسانی کرو، ولا تعسرو، مشکل نہ کرو، بشرو، خوشخبری دو، ولا تنفرو، نفرت مت دلاؤ. آگے والے کے لیے آسانیاں کرنا چاہیے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھائے. اب وہ شخص گئے، وہ جا کر کے ذبح کیے، گوشت پکائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور بھی کھائے، گوشت بھی کھائے، اور جو پانی لائے تھے میٹھا، وشربو، میٹھا پانی بھی پیے. اب اس کے بعد بہت اہم بات آ رہی ہے، تھوڑا کان لگا کر کے سنیں، یہی ہماری آخری باتیں بھی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہونے کے بعد نصیحت کیے. کس کو کیے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر وعمر رضی اللہ عنہما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، یقیناً قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں، صبح سے شام تک ہم کون سی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کیا بات بتلا رہے ہیں، سبحان اللہ. نعمتیں لے کر کے فقر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تبارک و تعالی اس دن ضرور بضرور اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ سوال کرے گا مطلب سوال کرے گا. اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یقیناً اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرنا چاہو، لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، ان الانسان ظلوم کفار. یقیناً انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے. انسان بے انتہا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود ظلم کرنے والا ہے. اللہ کی اتنی نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود ان نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم. یقیناً اللہ رب العالمین بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیسا اللہ ہے نا. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے انسان کی صفت واضح کر دی کہ انسان ناشکرا، انسان ظالم ہے، تو وہی آیت، اسی معنی کی آیت اللہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ انسان جیسا بھی ہو لیکن اللہ رب العالمین اپنی بات نہیں بتلائے گا، اللہ اپنا وعدہ نہیں بھولے گا. اللہ بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے، اللہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. حاضرین اکرام، سورہ رحمان میں کیا بولتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں میں کیا ہے؟ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے عظیم نعمت،
سب سے بڑا رب کا احسان اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی جانے یا نہ جانے، ہماری پہلے وہی بات ہے، آخری وہی بات ہے، درمیان کی وہی بات ہے کہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے. اگر توحید ہے تو یہ انسانوں میں بڑا مقام رکھتا ہے. اگر اس کے پاس توحید نہ ہو تو وہ انسانوں میں سب سے گھٹیا انسان ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن غور کریں، توحید کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے. اگر نبی کی راہ نہیں ہے تو اس کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وہ جتنا بھی نیک کام کرے اگر نبی کے مطابق نہیں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اس کا عمل رد ہے، اس کا عمل مردود ہے، اس کے عمل کو ٹھکرا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا. معزز حاضرین اکرام، یہ رب کعبہ کی نعمتیں ہیں. آج کس کس نعمت پر ہم فخر کرتے ہیں؟ تھوڑا بہت علم آ گیا مغرور بن گئے، تھوڑا بہت اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی مغرور بن گئے، اللہ نے ہمیں کچھ مال و دولت دے دیا گھمنڈ کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے بال بچے عطا کر دیے تو ہمارے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، اللہ نے بینک بیلنس کیا بڑھا دیا ہم غریبوں کو حقیر دیکھنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں بڑی پوزیشن دے دی، ہر ایک کو اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آج ہمارا معاملہ ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول اگر کہتے لَتُسْأَلُنَّ کہہ سکتے تھے، اللہ سوال کرے گا، ضرور بضرور سوال کرے گا، لیکن اللہ کے رسول نے پہلے اللہ کی قسم کھائی، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. پہلے قسم کھائے، اس کے بعد بتلایا کہ تم سے نعمت کے بارے میں ضرور بضرور سوال کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخرجکم من بیوتکم الجوع، اسی رب نے بھوک کی وجہ سے تمہیں گھر سے نکالا. کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں تم اپنے گھروں سے نکلے بھوک کے مارے، یعنی بھوک نے تمہیں گھر سے نکالا، لیکن ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعمة، پھر نہیں لوٹے یہاں تک کہ تم کو یہ نعمت ملی. مطلب یہ ہے کہ تم گھر سے بھوکے تو نکلے، لیکن اللہ رب العالمین تمہیں اپنے گھر کو بھوکا نہیں لوٹایا، بلکہ تم سیر ہو کر کے کھا کر کے اپنے گھر جا رہے ہو. اللہ اکبر. کیا اللہ پر ہمارا ایسا توکل ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر کوئی اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسے فیوچر میں گھر بیچنے کے لیے پریزنٹ میں واسطوں کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کے اللہ پر توکل رکھ کر کے کیا جائے، اور توکل بھی پرندوں کی طرح کیا جائے، پرندوں کی طرح. یہ پرندے صبح میں خالی پیٹ جاتے ہیں، جب وہ اپنے گھونسلے کی طرف، اپنے آشیانے کی طرف لوٹتے ہیں تو کیا وہ بھوکے لوٹتے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ رب العالمین پیٹ بھر کر کے انہیں کھلاتا ہے. سمندر کی مچھلیوں کو کھلانے والا، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو پلانے والا، یہ چار پیروں پر چلنے والے درندوں کو غذا مہیا کرنے والا، یہ چوٹیوں کو ان کے بلوں تک غذا پہنچانے والا، کیا وہ رب اپنے ماننے والوں کو بھوکا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، نہیں رکھے گا، اللہ نہیں رکھے گا. وہ رب جس نے کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اوقات اللہ رب العالمین کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی غیر کو، کسی کافر کو ایک قطرہ پانی نہ دیتا. وہ رب جو اپنی برسات نازل کرتا ہے تمام انسانوں پر برابر نازل کرتا ہے، کیا وہ رب ہمیں بھوکا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. لیکن ہمیں اپنا ایمان ویسا بنانا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ویسا رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل ایسا ہونا چاہیے کہ آسمان زمین ایک ہو جائے لیکن اللہ کے مسئلے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ تبدیل نہ ہو. سبحان اللہ. حاضرین اکرام، اس سے ایک ہمیں اہم بات پتہ چلتی ہے. وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہو تو باقاعدہ نصیحت کرنی چاہیے. المؤمن للمؤمن کالبنیان،
المؤمن مرأۃ المؤمن، ایک حدیث میں کہا گیا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. نصیحت کرنی چاہیے، اور سامنے اگر کوئی نصیحت کرے سکون سے سننا چاہیے. فوراً معلوم ہے ہمارے کو نہیں، کوئی نصیحت کر رہا سکون سے سننا چاہیے. اگر واقعی وہ نصیحت ہمارے لیے ضروری ہے، بہت اہم ہے، تو باقاعدہ عمل کرنا چاہیے. تو یہ جو قصہ ہے مختصراً یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ایک رات یا ایک دن میں باہر نکلے تو دیکھا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما گھر کے باہر نکلے ہوئے ہیں. پوچھا کہ تم دونوں کیوں آ گئے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں بھوک نے باہر نکالا ہے اپنے گھروں سے. نبی اکرم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوا ہوں، چلو تم میرے ساتھ آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے. دیکھا کہ ان کی بیوی تو ہے جو انہوں نے خوش آمدید کہا، لیکن ان کے شوہر گھر میں نہیں ہے. پوچھا کہاں گئے؟ تو پتہ چلا، کہا اس صحابیہ نے کہ میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں. جب دیکھتے ہیں وہ صحابی پہنچ چکے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دیکھا تو کہا کہ آج کے دن جو میرے پاس مکرم لوگ آئے ہیں ان سے زیادہ مکرم لوگ کسی اور کے گھر شاید کے ہوں. اس طریقے سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے مہمان نوازی کے لیے انہوں نے کھجور رکھے، میٹھا پانی رکھا اور گوشت کا انتظام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے مہمانوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا تھا. تو لہٰذا اب آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھائے، دیکھا کہ وہ چھری لے کر کے جا رہے ہیں، کہیں دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرے. میزبان کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ دودھ والی بکری کو ذبح مت کرو. لہٰذا وہ صحابی ایک عام جانور ذبح کیے. گوشت وغیرہ کھانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو نعمت تم کھائے ہو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا. اللہ رب العالمین نعمتوں کے بارے، ہر باریک سے باریک نعمت، ہر بڑی سے بڑی نعمت سوال کرے گا. تم گھر سے بھوکے تو نکلے لیکن اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. صحیح بخاری کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5313 ہے. نعمتوں کے بارے میں اپنی ایک آخری بات بتلا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں رحمت اگر صحیح استعمال کرے تو، اگر غلط استعمال کرے تو فتنہ زحمت ہے. نعمت ہے، یہ نعمت استعمال پر ہے. فیس بک یوز کر رہے ہیں، انسٹا یوز کر رہے ہیں، ٹیلی گرام یوز کر رہے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہیں، واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں. نعمت ہے کہ انسٹا کی سٹوری پر کیا رکھے اللہ سوال کرے گا. واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر کیا رکھے اللہ رب العالمین پوچھے گا. فیس بک کے پیج میں کیا شیئر کرے اللہ رب العالمین ضرور پکڑے گا. انٹرنیٹ کے ہر ایم بی، ہر جی بی، ہر جی بی کی، ہر ایم بی، ہر ایم بی کی، ہر کے بی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو نعمت بنائیں یا اس کو اپنے لیے فتنہ بنائیں. یہ ہمارے اوپر فیصلہ ہے. یہ موبائل فون بہت ڈینجر ہے. اکیلے میں کیا استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان کیا استعمال کر رہے ہیں، اپنے دوستوں میں کیا شیئر کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے. انٹرنیٹ بہت بڑی نعمت ہے اگر صحیح استعمال کریں. اگر استعمال میں غلطی رہی، ہر نعمت وہ نعمت کے بجائے زحمت بن جائے گی، فتنہ بن جائے گی، ذلت و رسوائی کا سامان بن جائے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا بنا. اے اللہ اس پر چلنے والا بنا. اے اللہ آخری سانس تک توحید پر رکھ. اے اللہ توحید پر رکھ. اے اللہ نبی کے راستے پر رکھ. اے اللہ نبی کا راستہ ہم سے نہ چھوٹے. اے اللہ ہمیں ایسی توفیق دے. اے اللہ صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہدایت دینے والا ہے. ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. آمین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، نعمتیں دیا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ مت چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے. آمین. اے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل هذا الدعاء. اے اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. اے اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.